وہ صراط مستقیم سے بہکانے کا بنایا تھا. اور صراط مستقیم وہ ہے جسے مسلمان ہر نماز میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ تو پڑھتا ہی ہے. شیعہ تو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں, اہل سنت شاید 5 مرتبہ پڑھتے ہیں, مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں, سلطانی صاحب زیادہ بتائیں گے تفصیل سے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, لیکن اتنی دفعہ پڑھتے ہیں. یعنی مسلمان مصلی پہ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر کعبے کی طرف مسجد میں, جامع مسجد میں, یہاں تک کہ کعبے میں پہنچ کے بھی کہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا. پتا چلا نہ اس کو صراط مستقیم گھر میں ملی, نہ مسجد میں ملی, نہ کعبے میں ملی. پتا چلا صراط مستقیم وہ نہیں ہے جسے وہ سمجھ رہا ہے. صراط مستقیم وہ نہیں ہے جسے وہ سمجھ رہا ہے. صراط مستقیم تو کچھ اور ہے. اور ابلیس نے بھی یہی کہا کہ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا, صراط مستقیم سے روکوں گا, صراط مستقیم پہ جانے نہیں دوں گا, صراط مستقیم سے روکوں گا. اب پتا چلا کہ صراط مستقیم کچھ اور ہے جو مسلمان سمجھتا ہے, اور وہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ سمجھتا ہے. دونوں میں فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے. صراط مستقیم جو خدا کی صراط مستقیم ہے وہ کچھ اور ہے, جو قرآن نے بتائی ہے وہ کچھ اور ہے, اور مسلمان جسے سمجھتا ہے وہ کچھ اور ہے. صلوات دیجئے محمد والے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو اب صراط مستقیم کیا ہے اب پتہ کرنا پڑے گا کہ ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. تو اب مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر صراط مستقیم پتہ نہیں چلی تو پھر ہمیشہ ابلیس کے بہکانے میں آتے رہیں گے. پتہ نہیں چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم جب تک معلوم نہیں ہوگی تو نہ صراط مستقیم پہ چل سکے گا انسان, نہ صراط مستقیم کو دیکھ سکے گا انسان. میں اب کیا کروں, کیسے سمجھاؤں؟ اگر ملا قاری ہندی نے اپنی کتاب کنز الاموال میں نہ لکھا ہوتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو شاید مسلمان صراط مستقیم کو اسی طرح سمجھتا جیسے دوسرے بتاتے ہیں. اہل سنت کے عالم ہے ملا قاری ہندی کنز الاموال میں لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. صحابہ نے آ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. پہلے دن پوچھا, رسول خاموش رہے. دوسرے دن پوچھا, رسول خاموش رہے. تیسرے دن سارے صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم نے آپ سے پوچھا ہے صراط مستقیم کیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کچھ دیر انتظار کرو. رسول نے انتظار کرایا صراط مستقیم بتانے کے لیے. ادھر صحابہ جو سب پوچھنے والے تھے وہ بھی منتظر, رسول بھی منتظر. صراط مستقیم کیا ہے. ادھر مسجد نبوی کی دہلیز پر ابو طالب کے معصوم لال نے قدم رکھا. ادھر رسول نے کہا جو صراط مستقیم پوچھ رہا ہے کھڑا ہو, تم بھی کھڑے ہو, تم بھی کھڑے ہو, تم بھی کھڑے ہو. اور پھر کہا سنو یا علی ھذا صراط مستقیم, ھذا صراط مستقیم. اب پتہ چلا کہ علی صراط مستقیم ہے. اب ہمیں ابلیس کی پلاننگ سمجھ میں آ گئی کہ وہ علی سے دنیا کو ہٹانا چاہتا ہے. تو دوستوں فیصلہ ہو گیا نا, ابلیس صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے, اور ادھر جو علی کو عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے وہ بھی ابلیس ہے, اور جو ابلیس ہٹانا چاہتا ہے وہ بھی ابلیس ہے. یا علی ھذا صراط مستقیم, یا علی ہے دیکھ لو یہ صراط مستقیم ہے. جس نے علی کو چھوڑا اس نے صراط مستقیم کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے صراط مستقیم کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے قرآن کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے ایمان کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے اہل بیت کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے نبیوں کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے آدم کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے نوح کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے ادریس کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے ابراہیم کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے اسماعیل کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے موسیٰ کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے ہارون کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے یحییٰ کو چھوڑا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے زکریا کو چھوڑا. جس نے
علی کو چھوڑا اس نے عیسیٰ کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے خاتم الانبیاء کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مسجد کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے محراب کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے منبر کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے فردوس کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے کوثر کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے سلسبیل کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے معراج کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے شب ہجرت کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے بدر کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے حنین کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے خندق کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے خیبر کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے کل ایمان کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا جس نے علی کو چھوڑا اس نے کائنات کو چھوڑا۔ علی کو چھوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے سب کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے خود کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے صرف علی کو نہیں چھوڑا اس نے خود کو چھوڑا۔ اور یہ علی کا ہی در ہے جو گرتے ہوئے کو بچا لیتا ہے، یہ علی کا در ہے جو ٹکرائے ہوئے لوگوں کو آغوش میں لے لیتا ہے، یہ علی کا در ہے جو انسان کو معراج پر لے جاتا ہے، یہ علی کا در ہے جو نبیوں کو نبوتیں عطا کرتا ہے، یہ علی کا در ہے جو ولیوں کو ولی بناتا ہے، یہ علی کا در ہے جو علم سے دنیا کو سیراب کرتا ہے، یہ علی کا در ہے جو دنیا کو زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن یہ علی کا ہی در ہے جس پہ لوگ آگ لے کر آتے ہیں۔ بس زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہی وہ ایام ہے، یہی وہ دن ہے جب کوفے میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی تھی، یہی وہ ایام ابھی گزرے ہیں نا دن، آپ نے علی کا ماتم کیا، آپ نے سیدہ کو پرسا کیا، آپ دور دور سے مسافریں طے کر کے آئے ہیں، اللہ جانے کون کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہوا آیا ہے، اللہ جانے اس کے گھر میں بہنیں اس کا انتظار کر رہی ہوں، کسی کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی، دعا کرے کوئی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو، کوئی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو۔ حضرت زینب کلثوم کی یتیمی پہ آج کوفے کے در و دیوار رو رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دن تو گزرے ہیں، حضرت جب گھر سے جنازہ اٹھا ہے نا علی کا، جب گھر سے جنازہ اٹھا ہے، مولا حسن لے کے چلے، مولا حسین لے کے چلے ہیں، اور واپس جب آئے ہیں تو شہزادی زینب نے گلے میں باہر ڈال کے کہا بھیا حسن یہاں کوفے میں کیا پرسہ دینے کا رواج نہیں ہے؟ یہاں کوفے میں حسن کہتے ہیں کیا ہو گیا بہن؟ کہا حسن تیری عزت کی قسم کوئی ہمیں بابا کا پرسہ دینے بھی نہیں آیا۔ میں کہوں گا شہزادی یہ تو کوفہ ہے، وہ تو مدینہ تھا، نانا کا مدینہ تھا، جہاں نانا کی قبر تھی، وہاں تو آپ کی ماں کو بھی کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، وہاں بھی 39 دن تک علی رسول کی بیٹی علی سے پوچھتی رہی یا علی آج بھی کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، آج بھی کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ عزادارو جب 40ویں دن پوچھا نا، علی نے اپنا امامہ اتارا، زمین پہ بچھایا اور بیٹھ کے کہا فاطمہ یہاں بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دیتا ہوں، تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دیتا ہوں، میں ہم دونوں ایک دوسرے کو تیرے بابا کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزادارو یہ مدینہ تھا، اللہ جانے کیسے زینب کی ماں نے سنا اور رو کے پرسہ دیا اور لے لیا۔ یہ کوفہ تھا جہاں زینب کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے شہزادی یہ کوفہ تھا، کوئی پرسہ دینے آیا نہ آیا، یہ مدینہ تھا، کوئی پرسہ دینے آیا نہ آیا، لیکن ابھی کربلا کی منزل بھی آنی ہے، وہاں پرسہ دینے تو کوئی نہیں آئے گا، ادھر بھائی کا سر کر کے نیزے پہ چڑھے گا، ادھر خیمے جلانے یہ تازیانے لے کر آ جائیں گے، کوئی چادریں چھینے گا، کوئی آگ لگائے گا، کوئی
چادریں چھینے گا، کوئی آگ لگائے گا۔ عزادارو بتے جملے سن لے، شہزادی کی غربت کے دو جملے۔ علی کی بیٹی آج ہے کوفے میں، عزادارو یہی دن تھے، یہی دن گزر رہے تھے، یہی دن گزر رہے تھے کہ عید کا دن آ گیا۔ علی کی بیٹیاں، یتیم علی کی بیٹیاں کوفے میں ہے، عید کا دن آ گیا۔ عزادارو کوفے والے عید منا رہے تھے، علی کی بیٹیاں گھر میں رو رہی تھی، علی کی بیٹیاں گھر میں رو رہی تھی۔ عزادارو جب عید کا دن آیا نا، جب عید کا دن آیا نا، مولا حسن نے کیا کیا؟ مولا حسن نے بابا کا امامہ سر پہ رکھا، بابا کی قبا رکھی، ہاتھ میں عصا لیا، ایک طرف حسین کو لے کے چلے، دوسرے طرف بھائی عباس کو لے کے چلے، 16 بھائی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کی طرح۔ آج بابا کی بیٹی ہماری بہن زینب کے گھر عید کے دن بابا جاتے تھے، ہم جا رہے ہیں۔ اگر سارے بھائی در زینب پہ پہنچے، گھر کے اندر پہنچے، شہزادی زینب نے جو سارے بھائیوں کو دیکھا، لپٹ کے رونے لگی۔ حسن کہنے لگے بہن زینب جب تک بابا موجود تھے، بابا ہر عید پہ آتے تھے، آج میں بابا بن کے آیا ہوں۔ زینب کہتی اچھا بھائی، اگر بابا بن کے آئے ہو تو میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ حسن کہتے ہیں ہاں زینب، بتا کیا چاہتی ہے تو، بتا، میں بابا بن کے تیری خواہش پوری کروں گا۔ زینب کہتی ہے بھیا حسن اگر خواہش پوری کر سکو، آج عید کا دن ہے، بابا کو دیکھے ہوئے دن گزر گئے، ہو سکے تو عباس سے کہو بابا کا امامہ بابا کی قبا پہن کر میرے سامنے آئے۔ میں نے سنا ہے عباس جب بابا کا امامہ سر پر رکھ کے چلتا ہے تو بابا لگتا ہے۔ عزادارو حسن نے عباس کو حکم دیا، عباس قدموں میں گر گیا، کہا مولا میری اتنی ضرورت نہیں کہ شہزادی کے سامنے سر اٹھا کے چل سکو، لیکن حسن کا حکم تھا۔ ادھر عباس نے سر پہ امامہ بابا کا رکھا، کاندھوں پہ شابہ ڈالی، بابا کی تلوار لی اور چلنے لگے۔ زینب کے سامنے آئے، زینب نے بڑھ کر بلائے